جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، مشکل کی کیا مجال کے گھر میں آ گھسے، یا حسین لکھا ہے میرے مکان پر۔ تمام اہل اسلام کو ولادت امام حسین بہت بہت مبارک ہو۔ مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ غموں سے نہ گھبراؤ حسین وارث ہے، علم عباس اٹھاؤ حسین وارث ہے، ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے گر تم کو، در عباس پہ آؤ حسین وارث ہے۔ یہ وہ کریم ہے خالی نہ لوٹائیں گے، اپنا دکھ تو سناؤ حسین وارث ہے۔ کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا، صدا یہ آئی کہ جاؤ حسین وارث ہے۔ یزیدیت جو تیرے سامنے کبھی آئے، تم اپنا سر نہ جھکاؤ حسین وارث ہے۔ صدا یہ آتی ہے کرب و بلا کی دھرتی سے، وفا کے دیپ جلاؤ حسین وارث ہے۔ عشق شبیر کا دعویٰ ہے گر تمہیں گلزیب، تو کربلا نہ بھلاؤ حسین وارث ہے۔ حسین علیہ السلام کی عظمت پر لاکھوں لاکھوں سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض اصحاب کے ساتھ کسی کے گھر دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، آپ کھیل میں مشغول تھے۔ رسول اللہ آگے بڑھے اور حسین کو گود میں لینا چاہا، لیکن امام حسین علیہ السلام آپ کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رسول اللہ بھی ہنستے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو آغوش میں لے لیا۔ اس کے بعد گردن پہ ایک ہاتھ اور ٹھیڈی کے نیچے ایک ہاتھ رکھ کر آپ کے لبوں پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے۔ زید بن حارثہ نقل کرتے ہیں، میں کسی کام سے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا، رات میں بیت الشرف گیا اور دق الباب کیا۔ رسول اللہ نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا آپ کے باب میں کچھ ہے۔ آپ باہر تشریف لائے، میں نے اپنے کام کی بجائے یہ پوچھا، اے رسول آپ کی ابا میں کیا ہے؟ آپ نے اپنی ابا ہٹائی اور حسن حسین کو جو آپ کی گود میں تھے مجھے دکھایا اور فرمایا، اے زید یہ میرے بچے اور میری بیٹی کے بچے ہیں۔ اس وقت آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، خدایا تو جانتا ہے میں انہیں دوست رکھتا ہوں، تو بھی انہیں دوست رکھ اور ان سے محبت کرنے والوں کو دوست رکھ۔ حضرت سلیمان فارسی نے حسنین علیہ السلام سے رسول اللہ کی محبت کے بارے میں نقل کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو میرے بیٹوں حسن حسین سے محبت کرے گا میں اسے دوست رکھوں گا، اور میں جسے دوست رکھوں گا خدا اسے دوست رکھے گا، اور خدا جسے دوست رکھے گا اسے نعمتوں سے سرشار بہشت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو ان دونوں سے دشمنی رکھے گا اور ان پر ستم کرے گا میں ان سے دشمنی کروں گا، اور جس کا میں دشمن ہوں خدا اس کا دشمن، اور جس کا خدا دشمن خدا اسے جہنم میں ڈال دے گا، بے شک یہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔ اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رشتہ داری کی بنا پر محض ایک جذباتی لگاؤ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اہل سنت کی کتب میں منقول روایات کے مضامین پر توجہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ جنہیں اسلامی معاشرے کے مستقبل کا علم تھا، اسی طرح حق و باطل میں امتیاز کرنا چاہتے تھے۔ در حقیقت رسول اللہ نے اپنی ان احادیث سے راہ حق کے پیروں کو مستقبل میں اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہونے والی عداوتوں اور دشمنیوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ روایت کے علاوہ دیگر روایات میں رسول اللہ نے اہل بیت سے جنگ کو اپنے خلاف جنگ سے تعبیر فرمایا۔ اہل سنت کے ممتاز علماء نے زید بن ارقم اور ابو ہریرہ سے اور دیگر افراد سے نقل کیا ہے کہ وصال کے وقت رسول اللہ نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اس کے خلاف جنگ کروں گا جو تمہارے خلاف جنگ کرے گا، اور میں اس سے دوستی کروں گا جو تم سے دوستی کرے گا۔ براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور جو چیزیں مجھ پر حرام ہیں حسین پر بھی وہ حرام ہیں۔ سرور کائنات نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے دنیا والو بس مختصر یہ سمجھ لو، حسین منی و انا من الحسین،
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اسے دوست رکھے جو حسین کو دوست رکھے۔ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے رسول اکرم کا حکم ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایک دن رسول کی گود میں تھے اور وہ ان کو پیار کر رہے تھے۔ اس دوران میں فرمایا، میرا یہ فرزند حسین اس زمین پر قتل کیا جائے گا جس کا نام کربلا ہے۔ دیکھو تم میں سے اس وقت جو بھی موجود ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ علامہ مذکور بحوالہ حضرت شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی سلسلے میں کہ حضرت جبرائیل بے شمار فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے تھے کہ ناگہاں ان کی نظر زمین کے ایک غیر معروف طبقہ پر پڑی۔ دیکھا ایک فرشتہ زمین پر پڑا ہوا زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے ماجرا پوچھا۔ اس نے کہا، اے جبرائیل، میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آسمان پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا۔ میرا نام فطرس ہے۔ جبرائیل نے پوچھا، تمہیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ اس نے عرض کی، مرضی معبود کے سمجھنے میں ایک پل کی دیر کی تھی جس کی یہ سزا بھگت رہا ہوں۔ بالوں پر جل گئے ہیں، یہاں کنج تنہائی میں پڑا ہوں۔ اے جبرائیل، خدا را میری کچھ مدد کرو۔ ابھی جبرائیل جواب نہ دینے پائے تھے کہ اس نے سوال کیا، اے روح العالمین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ فرمایا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام حسین علیہ السلام ہے۔ میں خدا کی طرف سے اس کی تہنیت پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فطرس نے عرض کی، اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھے اپنے ہمراہ لیتے چلو، مجھے اسی در سے شفا اور نجات ملے گی۔ جبرائیل اسے ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں اس وقت پہنچے کہ جب امام حسین آغوش رسول میں جلوائے فرما تھے۔ حضرت جبرائیل نے عرض حال کیا۔ سرور کائنات نے فرمایا، فطرس کے جسم کو حسین علیہ السلام کے بدن سے مس کر دو، شفا ہو جائے گی۔ جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور فطرس کے بالوں پر اسی طرح رویدہ ہو گئے جس طرح پہلے تھے۔ وہ صحت پانے کے بعد فخر و مباحثات کرتا ہوا اپنی منزل اصلی آسمان سوم پر جا پہنچا اور حسب سابق 70,000 فرشتوں کی قیادت کرنے لگا۔ بعد از شہادت حسین چوبراں قضیہ مطلع شد، یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا جس میں امام حسین علیہ السلام نے شہادت پائی اور اسے حالات سے آگاہی ہوئی تو اس نے بارگاہ احدیت میں عرض کی، مالک مجھے اجازت دی جائے کہ میں زمین پر جا کر دشمنان حسین سے جنگ کروں۔ ارشاد ہوا، جنگ کی ضرورت نہیں، البتہ تو 1000 فرشتے لے کر زمین پر جا اور ان کی قبر مبارک پر صبح و شام گریہ و ماتم کیا کر، اور اس کا جو ثواب ہو اسے ان کے رونے والوں کے لیے ہبہ کر دے۔ چنانچہ فطرس زمین کربلا پر جا پہنچا اور تا قیام قیامت شب و روز روتا رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں پر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، اللہ اللہ ہائے بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر، یعنی اللہ اللہ جس کا باپ علی علیہ السلام بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہے، اور حضرت اسماعیل کی قربانی کو جس عظیم قربانی سے بدل دیا گیا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی ہے۔ دل میں بغض حسین کا میرے اللہ کرنے سے، دل میں بغض حسین کا میرے اللہ کرنے سے تو اللہ رک جاتا ہے، تو اللہ رک جاتا ہے۔ ہاں جس کے باپ کا نام نماز آئی اس کے بن پڑھنے سے، جس کے باپ کا نام نماز آئی اس کے بن
बारूद